اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 219 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت کی باقاعدہ تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے اگر ہم 219 آیت نمبر پہ جائیں، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب یہ والی آیت کا جو تعلق ہے وہ پچھلی آیت کے لاسٹ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب فرمایا گیا کہ جو زائد بچے، کیا زائد بچے، اس کا باقی کا حصہ اس آیت میں ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، یعنی کہ جو کام تمہارا، جتنی رقم تمہیں دنیاوی طور پر اپنے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، ایسی رقم جو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی اور کو دے دو گے تو تمہارا اپنا ذاتی حق مارا جائے گا، یا تمہارے اپنی اولاد کا حق مارا جائے گا، تمہارے والدین کا حق مارا جائے گا، وہ والی رقم نہیں، اپنی ضرورت کی رقم اپنے پاس رکھو، اور جو آخرت کے لیے تم نے صدقہ کرنی ہے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہے، تو وہ نفلی صدقہ جو تم نے آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہو، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں پر خرچ کرنا ہوا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنے والدین پر، اپنی اولاد پر کرتے ہیں تو کرنا چاہیے، بہتر ہے۔ پھر جو اس کے علاوہ بچے وہ آپ باقی کے لوگوں کو دیں۔ اب اس کا بالکل یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اپنے گھر سے باہر دیکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر کی ضروریات پوری کریں، اولاد کی کریں، والدین کی کریں۔ اگر زوجہ ہے تو وہ اپنے خاوند کی ضروریات پوری کرے، خاوند ہے تو وہ اپنی زوجہ کی ضروریات پوری کرے، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، فیملی ممبرز کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد کے یتیموں، مسکینوں کو، اور جو ارد گرد ہمسائے ہیں، اور جو علیحدہ سے ڈیٹیل ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں گزشتہ آیات میں، بہرحال ان میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر مراد کے دنیا اور آخرت کے کاموں میں، یعنی کہ دنیا میں اپنے لیے بھی رکھ لو، اور آخرت میں بھی جو تم نے ثواب کی نیت سے مال کا ایک مال اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ثواب کمانے کی نیت کرنی ہے، اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہے، آخرت میں تمہیں اس کا اجر ملے، تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، دونوں کام کرو۔ پھر آگے جو ہے وہ ذرا سی ڈیٹیل نکلتی ہے، جس کو پڑھنا جو ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھیں، اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 جب نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، مختصراً عرض کروں گی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے۔ تو جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی تو لوگوں نے یتیموں کے مال اپنے مال سے جدا کر دیے تھے، یعنی جو لوگ یتیموں کی پرورش کر رہے تھے تو انہوں نے ان کا مال ٹوٹلی طور پر علیحدہ کر دیا، ان کا کھانا الگ کر دیا گیا۔ تو اس میں کچھ ایسی سنجیدہ صورتحال بھی پیش آئی کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا، اس میں سے جو بچ جاتا وہ خراب ہو جاتا،
نہ وہ یتیم کے کام آتا نہ اس کی پرورش کرنے والے کے کام آتا، اور وہ کھانا خراب ہو جاتا، اس میں یتیموں کا بہت نقصان ہونے لگا۔ تو یہ صورت دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست یعنی اس کی حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں جو اس کی دیکھ بھال کریں، اس کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے ہمیں اسلام۔ تو اس بات پر آیت کریمہ نازل کی گئی اور فرمایا گیا کہ یتیموں کے فائدے کے لیے یہ جو ان کا مال ہے وہ آپ اپنے مال سے ملا سکتے ہیں، اس کی اجازت دے دی گئی، لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی گئی، خبردار بھی کر دی گیا کیا، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، یعنی کہ یتیموں کے فائدے کے لیے ان کے مال کو اپنے مال سے ملانے کی اجازت تو دے دی گئی، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال اپنے مال سے ملا رہا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت کو حجت پکڑتے ہوئے وہ اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کرے کہ یتیموں کا مال ملانا قرآن میں تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے کیا کرے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں وہ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا مال اس کا ملا رہا ہے۔ مثال دیتی ہوں کہ اگر کھانا ہے، کھانا پکانا ہے اور اس میں آٹا یتیم کے پیسوں کا بھی آ رہا ہے اور آپ کے اپنے گھر کا بھی، تو سارا یتیم کا آٹا ہو، اندر تھوڑا سا اپنا ملا لو، ٹھیک ہے، کہ جی حکم بھی یہی ہے کہ مال دونوں کے ملائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دولت کی بات آ جاتی تو اس کی دولت زیادہ ہڑپ کرنے کے چکر میں زیادہ ڈال دی گئی، اپنی کم وغیرہ، تاکہ نیت بری ہے اور اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی نیت ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ کون بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور کون سنوارنے والا ہے، یعنی اصلاح کرنے والا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس چیز سے خبردار کیا کہ کہیں ایسی شرکت نہ کر دینا ان کے ساتھ یا ان کو اپنے ساتھ کہ جس میں یتیموں کا ہی سراسر نقصان ہو، تھوڑا سا اپنا سامان ملایا باقی سارا ان کا کھایا، ٹھیک ہے، اور اگر رب چاہتا تو اس کے بارے میں اللہ قانون سخت بنا کر تمہیں مصیبت میں ڈال سکتا تھا۔ یہ آیت میں آتا ہے نا کہ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ قانون اس قدر سخت کر دیے جاتے یتیموں کے بارے میں کہ اس طرح پرورش کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو چاہے حکم دے کر جو چاہے نازل فرما سکتا ہے، جیسا حکم ہم لوگوں پر ہے کہ ہم اس کے حکم کی تابع داری کریں۔ یعنی اللہ نے ان کے بارے میں بہت زیادہ سختی نہیں کی، ان کی تربیت کے بارے میں جو حکم دیا گیا اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، قرآن مجید کی جو تفسیر ہے کہ یتیم جو بچہ ہے اس کی صرف پرورش ہی نہ کی جائے بلکہ اس کی تربیت بھی کی جائے، ویسے ہی جیسے اپنی اولاد کی جاتی ہے، اور اس کی تربیت کے لیے بقدر ضرورت اگر اس کو مارنا پڑ جائے، جیسے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اکثر ڈانٹ دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو اس قدر اس کو ڈانٹنا یا مارنا بھی جائز ہے۔ ان پر سختی بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو جس طرح اپنی اولاد کو گرمی سردی سے بچانا، روٹی کپڑا دینا، صحیح رہائش دینا وغیرہ، جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں احکامات ہیں سب ان کے بارے میں بھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف کھانے کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے، ہر چیز کا یتیموں کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور تربیت میں انہیں بری صحبت سے بچانا بھی شامل ہو جاتا ہے، ان کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرنا، انہیں بہترین اخلاق سکھانا، اچھے ہنر سکھانا، اس طرح کے ہنر تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، خود سے روزی کما سکیں، انہیں دیندار بنانا اور انہیں نیک مومن بنانا، صحیح تربیت کرنا جیسے کہ اپنی اولاد کی جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ محض جو ہے وہ یتیموں کی وہ کہیں کہ کھانا پینا دے دیا اور پرورش کر لی، جی سامنے میرے پل بڑھ رہے ہیں تو میں جو ہوں وہ بہت نیک ہوں یا میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ یتیموں کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، نہ کہ صرف اور صرف پرورش، ٹھیک ہے۔ تو یتیموں کے بارے میں رب العالمین کے قرآن میں احکامات یہ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو آیت کے سٹارٹ میں بتایا تھا صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو میں بار بار بتاتی ہوں کہ نیکی میں خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صدقات واجبہ جس طرح کے زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ تو لازمی دے، اور یتیم کے پیسوں میں سے نہ دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی یتیم کے پیسوں میں سے آپ اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یتیم کا مال کسی کو ہبہ نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے، اس کے مال میں سے فضول خرچی کرنا یہ سب حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو نیکی کے کام ہیں ان میں جس طرح صدقات واجبہ کی بھی میں بات کر رہی تھی،
تو جو نفلی صدقہ ایک تو واجبہ ہے وہ ہر حال میں آپ کو دینا ہی ہوتا ہے، لیکن یتیم کے مال میں سے نہیں، بار بار کہہ رہی ہوں، وہ اس کا اپنا مال ہے، وہ خرچ کریں. ہاں اگر اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے، لیکن آپ اپنے حصے کی زکوٰۃ اس کے مال میں سے نہیں نکال سکتے. اور جو صدقات نافلہ ہیں اس میں یہ خیال رہے کہ اس چیز کا جو نفلی صدقہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ کی اپنی ذات کا حق اور آپ کی اپنی اولاد کا حق اور آپ کے اپنے والدین کا حق نہ مارا جائے. یعنی دنیاوی اخراجات جو ہیں وہ اگر آپ کے پورے ہو رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود آپ عبادت پر طاقت حاصل کرنے کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے اور آپ ہر قسم سے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے پھر صدقہ کریں ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا. اور گناہ کی نیت سے کسی چیز پر خرچ کرنا جو ہے وہ منع ہے، ٹھیک ہے، اور گناہ بھی ہے. اور ایسے کام کے محض اپنی دل لگی کے لیے، اپنی دل کی خوشی کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں کوئی چیز، لیکن اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کا کام کرنا مباح ہے. یعنی نہ اس پر ثواب ہے نہ اس پر گناہ، یعنی کوئی حرام کام نہیں کر رہے، کوئی شریعت سے ہٹ کے کام نہیں کر رہے، لیکن اپنی دل لگی کے لیے کر رہے ہیں. کہیں دل کر رہا ہے یہ کام کر لیں، یہ کام کروا لیں، اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، تو ایسا کام کرنا مباح ہے. لیکن بہترین جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صدقات واجبہ سے ہٹ کر نفلی صدقات بھی دیں اور اپنے ارد گرد کے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کو میں نے جس طرح جس انداز میں بیان کیا، اس میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور کامل مسلمان بنائے، پیر کامل کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.